بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ دن ہفتے کے دنوں میں بہت مبارک دن ہے۔ اس کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑی برکات ہیں۔ ان خصوصیات و برکات کی بنا پہ ہم سے آپ سے شریعت کا مطالبہ ہے کہ ہم اس دن کو اہتمام کے ساتھ گزاریں، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، دعا کا اہتمام، جمعہ کا اہتمام، یہ سارے اعمال آج کے دن میں ہم کو آپ کو کرنا، اس کی پابندی کرنا ہم سے شریعت کا مطالبہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ مدرسے کا ماحول بڑا خیر و برکت کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اذان سے پہلے ہم کو آپ کو اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت مل گئی۔ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے آپ حضرات آ چکے ہیں، تو بڑی سعادت ہے۔ یہ نعمت مدرسے کے باہر کے ماحول میں کم نظر آتی ہے۔ اہتمام شہروں کی مسجدوں میں، دیہاتوں کی مسجدوں میں ہم اور آپ جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں مجمع دیر سے آتا ہے۔ یہ سب ہم سب کے لیے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بڑی علامت ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک سبحان ربنا ہم سب کو اپنا فضل فرما کر نوازنا چاہتے ہیں۔ جس بندے کو دین کی طرف سبقت کا، آگے بڑھنے کا موقع ملے اور اس موقع کو فائدہ اٹھائے، تو یہ اس بندے کے لیے اللہ پاک کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس
فضل پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہاں ہم اور آپ ایک تیاری کے لیے آئے، مدرسے کے باہر کا ماحول دوسرا ہے اور اندر کا ماحول دین کے اعتبار سے دوسرا ہے۔ یہاں ہماری آپ کی تربیت کی جاتی ہے کہ اذان سے پہلے، جماعت سے پہلے مسجد میں لایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نیکی میں آگے بڑھنے والے بنے۔ یہ ماحول یہاں جو پیدا ہوا ہے، اس ماحول کے ہم عادی بن جائیں، پھر یہاں سے جب جائیں تو ہم یہی نمونہ پیش کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین کے لیے تیار ہوئے، دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، الحمدللہ۔ پھر جب آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، باہر ملکوں میں تشریف لے گئے، تو وہاں جا کر کے دین کا وہی ماحول قائم کیا، دین کا وہی نظام بنایا، تو دین پھیلا۔ اب ہم لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے دین کے لیے خود تیار ہو جائیں، نماز کی مشاقی، نماز کا اہتمام، خشوع خضوع والی نماز، اللہ کے دھیان والی نماز، اللہ کے یقین والی دعا، اللہ کی محبت والا ذکر، اللہ سے تعلق والی تلاوت، یہ سب سیکھ کے جائیں۔ تو باہر کا ماحول جو دین سے اللہ حفاظت فرمائے ہٹا ہوا ہے، اس ماحول کو ہم بدلیں اور دین سے قریب کریں۔ ہماری نماز میں قوت تاثیر ہو، ہماری نماز میں اللہ کا دھیان ہو، ہماری زبان پر سچائی ہو، ہماری آنکھ میں حیا ہو، تقویٰ ہو، دل میں خدا کا خوف، عظمت، محبت ہو، تو خدا تعالیٰ پھر کام لیتے۔ جتنے ہمارے اکابر و بڑے تھے وہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، مدرسے ہی میں انہوں نے دین سیکھا، اور پھر دین سیکھ کے الحمدللہ عالم میں گئے تو عالم کو دیندار بنایا۔ پورے ملک میں ایک ہی آدمی گیا اور جا کے دین کا جھنڈا لہرایا، انسانیت کو ہدایت سے قریب کیا۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پہلے خود کو تیار ہونا پڑے گا، پہلے خود اس کی مشاقی کرنی پڑے گی کہ ہمارے اندر دین کی عظمت، محبت ہو۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے حفظ کلاس میں، تب اس وقت ایک واقعہ سنا تھا۔ بہار کے اندر ایک ضلع گیا ضلع ہے، بہت مشہور ضلع ہے۔ وہاں کے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا قاری سید فخر الدین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہم لوگوں نے حضرت کی زیارت کیا ہے، دیکھا ہے، ان کو دیکھ کر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ جیسے دیکھتے ہی قلب میں نور آ جاتا تھا، ایسی شخصیت تھی، بہت نورانی چہرہ۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، قاری بھی تھے، دیوبند کے فارغ تھے، مدرسے کے بانی ہیں۔ گیا میں بہت بڑا مدرسہ حضرت کا چلتا ہے۔
وہ ایک مرتبہ ایک جگہ حضرت جلسے میں تشریف لے گئے تھے، کوئی جیسے دیہاتوں میں دین کا پروگرام ہوتا ہے، تو حضرت کا ایک پروگرام تھا دینی، وہیں تشریف لے گئے تھے، تو قرآن شریف کی تلاوت شروع کی حضرت نے جلسے میں۔ تو اسی گاؤں میں غیر مسلموں کے یہاں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو، ساری انسانیت کو، جناتوں کو ہدایت دے۔ تو وہ غیر مسلموں کی ایک بارات آئی ہوئی تھی، شادی کی بارات، وہاں ان کی بارات ٹھہری تھی تو ناچ گانا شروع تھا۔ ایک عورت تھی ناچنے والی، وہ بھی آئی تھی اور وہ گانا گا رہی تھی۔ وہ غیر مسلموں کا پروگرام الگ چل رہا تھا، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت شروع کی اپنے جلسے میں۔ تو جیسی ہی تلاوت شروع کی حضرت نے، تو چونکہ مائک سے آواز پہنچ رہی تھی، وہ ناچنے والی عورت کے کان میں حضرت کی تلاوت کی آواز پہنچی، تو سنتے سنتے وہ ناچتے ناچتے رک گئی، ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تو اب جو بارات والے غیر مسلم تھے اس کو ڈانٹنے لگے کہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ آواز جو آ رہی ہے کیسی آواز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے تم کو کیا مطلب؟ تو کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ تو لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے ایک دھرم گرو آئے ہیں اور ان کا ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس میں وہ مسلمانوں کی جو دھارمک کتاب ہے قرآن پاک، اس کو وہ پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی آواز ہے۔ تو یہ سنتے ہی وہ عورت کہتی ہے جو ناچ رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے ڈانٹا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، ہماری بارات کا کیا ہوگا، تم وہاں جاؤ گی تو وہ عورت بولتی ہے کہ نہیں، میں اب گانا نہیں گاؤں گی، میں اب نہیں ناچوں گی۔ پتہ نہیں کیا آواز ہے، میرے دل پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ میں اپنے پہ قابو نہیں رکھتی ہوں، اگر مجھے نہیں لے جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے اندر سے بے چینی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے بہت سمجھا، مگر نہ، میں اب ناچوں گی نہیں، میں اب گانا نہیں گاؤں گی، مجھے لے چلو۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ضد کیا تو لوگوں نے کہا ارے بھائی لے جاؤ ورنہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے۔ تو اس کو لے گئے لوگ، حضرت جہاں بیان کر کے تھے، تو اس نے پردے سے کہا گرو جی آپ جو اپنے دھرم کی کتاب پڑھ رہے تھے اس کی آواز میرے کان میں پہنچی، میں اپنے دل پر قابو نہیں رکھتی، میرے اوپر اتنا اثر ہوا ہے کہ گرو جی میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں ناچنے گانے والی عورت، میری زندگی بہت خراب ہے۔ وہ قرآن کی آواز سنی ہے
تو اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ گرو جی ہم کو مسلمان بنا دیجیے. مجھے کلمہ پڑھا کر میں مسلمان ہونے آئی ہوں. حضرت نے کچھ کہا نہیں تھا, کسی نے کچھ سمجھایا نہیں تھا. وہ تو ناچنے والی عورت تھی, ناچ گانے میں تھی, اور قرآن پاک کی آواز اس کو سنائی دیا تو اندر سے چینجنگ ہو گئی. قرآن کی تاثیر, حضرت کی تلاوت کی تاثیر کیسی تھی. حضرت نے کہا اچھی بات ہے, تو حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئی. تو یہ تلاوت ہے. ایک تلاوت عام آدمی بھی کرتا ہے, لیکن ایک تلاوت ہم عالموں کی ہونی چاہیے, حافظوں کی, قاری کی, کہ اس سے سن کر قلب متاثر ہو, دل متاثر ہو, اور آدمی خطا گناہ چھوڑ دے. تو سوچئے کہ حضرت کی تلاوت کیسی خشوع خضوع والی, اللہ کے دھیان والی, قرآن کی محبت والی تھی, کہ اس تلاوت کو غیر مسلم عورت, حالانکہ وہ معنی مطلب کچھ نہیں جانتی تھی, لیکن سنتے ہی وہ کفر چھوڑ دے, شرک چھوڑ دے, ناچ گانا چھوڑ دے. تو اس تلاوت کا ہم سے مطالبہ ہے کہ جیسے اس نے کفر چھوڑ دیا, شرک چھوڑ دیا, ناچ گانا چھوڑ دیا, حالانکہ وہ تو پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی, تو ہم لوگ جو ہم قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہماری زندگی بھی گناہ سے پاک ہونا چاہیے. جیسے اس عورت نے ناچ گانا چھوڑ دیا, تو اب ہماری زندگی کا وصف ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی برکت سے خراب چیزیں چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, گالی دینا چھوڑ دیں, کفر سے نفرت آ جائے, شرک سے نفرت آ جائے, موبائل کی خبیث غلیظ چیزوں کو چھوڑ دیں. جیسے کہ وہ تو ایک عورت تھی نا, وہ ناچنے والی عورت, ایک ہی بار سن کے گانا سے توبہ کر لیا, ارے کفر شرک سے توبہ کر لیا. تو ہم لوگ تو گناہ سے توبہ اس سے پہلے کرنا چاہیے. تو یہ تلاوت کا اثر, تلاوت کا اثر, قرآن کا اثر, کہ ہماری زبان غلط نہ بولے, ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے, موبائل کی خباثت اور غلاظت توبہ کر لیں, موبائل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں, یعنی اس کا رونگ استعمال وہ چھوڑ دیں. ہم موبائل سے تو نہیں روک سکتے آج کل, کیونکہ وہ ایک ضرورت کی چیز بن گئی ہے. ہاں, مدرسے میں تعلیم کے اوقات میں تربیت کے لیے روکا جائے گا. ابھی ہم لوگ تربیت کے پیریڈ میں ہیں, اور تربیت کے پیریڈ کا جو قانون ہوتا ہے نا, وہ نارمل قانون سے الگ ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب دیکھیے, جاتے ہیں نا دوا لینے, جب مرض ہوتا ہے, اللہ عافیت دے, حفاظ فرمائے, تو وہ مرض کو دیکھتے ہوئے ڈوز طے کرتے ہیں. بہتوں کو ٹھنڈا پانی قائم کے لیے منع کر دیتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا پانی مت پیو, حالانکہ ٹھنڈا پانی تو مطلوب ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں پیو آپ. تو اب کوئی کہے کہ یار آپ حلال چیز سے روک رہے ہیں, نہیں, حلال سے نہیں روک رہے ہیں, حلال پینے میں تم کو ملال ہے, یعنی نقصان ہے, اس لیے روک رہے ہیں. تو یہی حال موبائل کا ہے.
اس سے آپ کو روک نہیں سکتے. آپ بڑے ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، زندگی کے میدان میں جائیں تو وہاں تو ضرورت ہے، لیکن ابھی یہاں روک رہے ہیں اور روکا جائے گا، اس لیے کہ وقفہ تربیت ہے. وقفہ تربیت میں اگر ڈیمیج ہو گئے تو ہمیشہ زندگی بھر ڈیمیج رہیں گے، خراب رہیں گے. تو آپ کے ساتھ محبت کا، تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس خراب چیز سے روکا جائے. اور خراب چیز سے روکنے کا مطلب اس کا رونگ استعمال روکا جائے، غلط استعمال سے روکا جائے. اب ایسی اس میں خباثتیں ہیں کہ ننگی تصویریں نعوذ باللہ آتی ہیں، خبیث غلیظ چیزیں آتی ہیں، تو اب اتنی نفرت ہو جائے کہ آدمی خود سے ڈیلیٹ کر دے. تو یہ نفرت پیدا کرنے کے لیے کچھ دن مشاقی کرائی جاتی ہے. تو جب وہ قرآن سے اثر لے کر کے ایک ناچنے والی عورت گانا ناچے سے توبہ کر سکتی ہے اور اس سے آگے وہ کفر شرک چھوڑ کے ایمان پہ آ سکتی ہے، تو یہ واقعہ ہم سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے بچوں، اے مدرسے میں پڑھنے والے لوگوں، اے پڑھانے والے لوگوں، پڑھانے والے، تم کو تو اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. تو اب ہم کو دو چیزیں پیدا کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے اندر قرآنی صفات آئیں. قرآنی صفات میں کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف اسی صفت سے کرائی ہے. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے بندوں میں علماء ہی ہیں. تو اللہ کا خوف. دوسری چیز اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی ذات کا یقین، ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، حضرت سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان، حضرت سیدنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اتباع، آپ سے سنتوں کا، آپ کی سنتوں کا عشق. یہ مشاقی ہے. کھانے کی سنت کی مشاقی، پینے کی سنت کی مشاقی، سونے کی سنت کی مشاقی، کپڑا اتارنے کی سنت کی مشاقی، پہننے کی مشاقی. یہ تربیت کا ماحول ہے. یہاں سے ہمارا ماحول 24 گھنٹے کا نورانی ماحول ہے. نور نور نور. تو یہ اپنی ذات سے قرآنی صفات اپنے اندر لائیں، اور پھر ہماری قرآن کی تلاوت میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے، ایسی ہی تاثیر پیدا ہو جائے کہ اس قرآن کی تلاوت کو سن کے سننے والا توبہ کرنے ہے. کوئی تبلیغ نہیں، کوئی ترغیب نہیں. قرآن ایسی دولت ہے کہ یہ خود کھینچ لیتی ہے. تو ہم مدرسے میں آئے ہیں تو اب ماشاءاللہ اتنا ہمارے بچے اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، صحت ظاہرہ اور باطنہ عطا فرمائے. یہ اتنا بڑا ہے آپ. اب آپ میں سے ہر ایک ایسی قرآن کی قرات تلاوت، ایسا عالم، ایسا محدث، ایسا فقیہ، ایسا مفسر، ایسا قاری بن کے جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیں، ہم کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآنی صفات سے ہوں گے. حضرت اقدس علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے سفر میں، تو ایک اسٹیشن پر اترے. غالباً پنجاب کے علاقے کا قصہ ہے یا بہرحال کہیں کا انڈیا کا قصہ ہے. تو حضرت اسٹیشن پہ اتر کے نگاہ نیچی کیے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، تو دور پہ سائیڈ پہ کہیں ایک کوئی سادھو بیٹھا تھا، بھائیوں کا مہنت، دھرم گرو. کوئی بات نہیں کی حضرت نے،
دیکھا بھی نہیں اس کو، خود اس سادھو نے حضرت کو دیکھا، ایسے نیچے نگاہ کر کے حضرت جا رہے تھے، کچھ دور گئے حضرت تو وہ سادھو دوڑا ہوا آیا اور سامنے آ گیا، کہتا گرو جی میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے منت سماجت کر رہا ہوں کہ آپ مجھ کو کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہو گئی، کیوں اتنا بڑا فیصلہ تم نے کیا؟ میں نے تو کچھ کہا نہیں، مگر تو نے کلمہ پڑھنے کا کیوں اسے سوچ لیا؟ تو اس سادھو نے جو کہا، ہم سب کو یہی غور کرنے کی بات ہے، مدرسے میں آ کر ایسا ہی بننا ہے، ہماری قرآن کی تلاوت ایسی ہو کہ جیسے حضرت قاری صاحب کی تلاوت سن کے اس نے توبہ کیا، تو ہم یہاں اپنی قرآن کی تلاوت کی ایسی مشاقی کریں، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، تو قرآن کی تلاوت میں کھلا اثر آ جائے کہ سننے والا توبہ کر لے۔ یہ تلاوت یہاں سیکھیں گے، گھر پہ جائیں گے تو نہیں سیکھیں گے۔ قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، قرآنی زندگی، جیسے حضرت علامہ کشمیری کی تھی رحمہ اللہ۔ تو اس سادھو نے کہا حضرت گرو جی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، تو دیکھا کہ یہ پیچھے سر کے پیچھے سے ایک یہاں سے نور نکل رہا ہے اور وہ سیدھے آسمان پہ جا رہا ہے، تو میں نے وہ دیکھ کے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس کا دھرم صحیح ہے، اس کا چہرہ ایسا، اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ کا دھرم سچا ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کا دھرم سچا ہے، اس لیے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کیسے تھے ہمارے بڑے؟ کوئی تبلیغ نہیں کی، لیکن زندگی ایسی بنائی کہ اسلام کی سچائی کی دلیل بن گئے، اسلام کی سچائی کی دلیل بن گئے۔ تو چہرہ ایسا، ذات ایسی، تو اس کی مشاقی ہے، یہاں پر ہم کو اللہ والا بننا ہے، اسلام کا نمائندہ بننا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔